السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کلا نقص علیک من انباء الرسل۔ اللہ سبحانہ وتعالی کے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کے واقعات سے عبرت و موعظت حاصل کرنے کے لیے یہ لیکچر آپ کی خدمت میں پیش کیے جا رہے ہیں، لہذا ہمیں آپ سے امید ہے کہ آپ ان کو بغور سماعت فرما کر خود پر اس کو چسپاں کر کے اپنی زندگی کو عملی زندگی بنانا ہے۔ آج ہم جن معزز پیغمبروں کا ذکر کرنے جا رہے ہیں وہ ہے صالح علیہ السلام۔ ناظرین، صالح علیہ السلام مشہور نبیوں میں سے ہیں جن کا ذکر قرآن مجید میں 8 جگہ آیا ہے۔ یہ قوم سمود میں سے ہے جن کو عاد ثانیہ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ قوم سمود حجر کے باشندے ہیں جو حجاز اور ملک شام کے درمیان واقع ہے۔ قوم عاد کے بعد قوم سمود کا دور آیا، یہ بھی قد آور ہوتے تھے اور ان کی عمریں بہت ہی دراز اور بڑی لمبی عمریں ہوا کرتی تھیں۔ اس کے سبب ان کی موت سے پہلے ان کے مکانات بوسیدہ و منہدم ہو جاتے تھے، جس کی وجہ سے یہ لوگ پہاڑوں کو تراش کر مکان بناتے اور فراخی سے گزر بسر کرتے تھے۔ قوم سمود نے بھی کفر و شرک میں مبتلا ہو کر سرکشی کے ساتھ اللہ کی پاک سرزمین پر فساد برپا کر رکھا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے صالح علیہ السلام کو ان کے پاس نبی بنا کر بھیجا۔ ان کا بھی تعلق قوم سمود سے ہی تھا۔ صالح علیہ السلام نے قوم سمود کو توحید کی دعوت دی، دین اسلام کو ان پر پیش کیا اور بصورت سرتابی ان کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرایا۔ بجائے اس کے کہ قوم سمود اللہ تعالیٰ کی عبادت و اطاعت کی طرف مائل ہوتی، صالح علیہ السلام سے معجزے کی پیشکش رکھ دی۔ قوم سمود کے کافروں اور مشرکوں نے ہر چند اپنے معبودان باطلہ کو پکارا، لیکن ان کو کوئی جواب نہیں ملا۔ آخر قوم سمود کے سردار جندع بن عمرو نے صالح علیہ السلام سے بضد ہو کر یہ مانگا کہ اگر کاشیا نامی پہاڑی سے ایک فروا اندام قوی ہے کل حاملہ اونٹنی تمہاری دعا سے برآمد ہو جائے تو ہم سب تمہاری باتوں پر ایمان لے آئیں گے۔ صالح علیہ السلام نے قوم سمود سے اس بات کے لیے مضبوط عہد لیا اور نماز پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اور دیکھتے ہی دیکھتے کاشیا نامی پہاڑی میں ایک ایسی حرکت ہوئی جیسے حاملہ جانور کو ہوتی ہے۔ قوم سمود کے حسب مطلوب پتھر شق ہو گیا اور پتھر پھٹ گیا اور حاملہ اونٹنی برآمد ہو گئی۔ قوم سمود کے سردار جندع بن عمرو نے یہ کیفیت دیکھ کر اپنے ساتھیوں سمیت مسلمان ہو گئے، اور بھی بہت سے لوگوں نے اسلام قبول کر لیا، لیکن دواب بن عمرہ اور بتخانہ کے مالک رباب بن معمر کاہن ایمان نہیں لائے، بلکہ باقی لوگوں کو بھی روکا۔ کچھ عرصے بعد معجزاتی طور پر پیدا ہونے والی حاملہ اونٹنی کے ایک بچہ پیدا ہوا، اور اونٹنی اپنے بچے کے ہمراہ لوگوں کے سامنے رہی۔ عام جانوروں کی طرح یہ بھی گھاس اور درختوں کی پتیاں چر کر اپنا پیٹ بھر لیتی تھی۔ ہفتے میں ایک دن پانی کے کنویں پر آتی اور کنویں کا سارا پانی پی جاتی تھی۔ اس اونٹنی میں ایک عجیب خاصیت یہ تھی کہ جیسے ہی وہ پانی پیتی تھی اس کے تھن دودھ سے بھر جاتے تھے، اور اتنا دودھ ہوتا تھا کہ سب لوگوں کے برتن بھر جاتے تھے۔ گرمی کے موسم میں یہ اونٹنی اپنے بچے کے ہمراہ وادی کے اندر پشت کی جانب رہتی تھی اور قوم کے جانور وادی کے اندر رہتے تھے، اور سردی کے زمانے میں اونٹنی وادی کے باہر رہتی تھی۔ صالح علیہ السلام نے قوم سمود کو عموماً سمجھا دیا تھا کہ اونٹنی کے ساتھ کسی طرح کی چھیڑ چھاڑ یا تعارض یا سرکشی مت کرنا، لیکن قوم سمود کی اکثریت میں سرکشی کا اضافہ ہوتا رہا۔ کفر و شرک کے نشے میں متکبر، غرور اور گھمنڈی ہو گئے۔ آخر ایک دن 7 آدمیوں نے فیصلہ کیا کہ اس اونٹنی سے ہمارے جانوروں کو بہت مشکلات پیش آ رہی ہیں،
اس کو قتل کر ڈالنا ہی بہتر ہے۔ پھر کیا تھا، اونٹنی اور اس کا بچہ گھاٹ سے پانی پی کر آ رہے تھے کہ مصدع نامی آدمی نے نشانہ سادھ کر اونٹنی کو تیر مارا، اور قدار نامی شخص نے، جس کا نام قدار بن ثالب تھا، اس نے فوراً ہی تلوار سے حملہ کر کے اونٹنی کو زمین پر گرا لیا، اور قوم سمود کے کافروں مشرکوں نے مل کر اونٹنی کو ذبح کر دیا۔ لیکن اونٹنی کا بچہ یہ سب کر دیکھ کر پہاڑی پر بھاگ نکلا۔ بچے نے پہاڑ پر جا کر 3 آوازیں دی اور کہا، یا اللہ میرے مالک، میری ماں کیا ہوئی؟ ان ظالموں نے اونٹنی کے بچے کو قتل کرنے کی غرض سے پہاڑی کی طرف دوڑ لگائی، لیکن اس سے پہلے کہ یہ ظالم لوگ اس بچے کے قریب پہنچتے، پہاڑ شق ہو گیا اور اونٹنی کا وہ بچہ اسی میں سما گیا۔ صالح علیہ السلام کو جب یہ واقعہ معلوم ہوا اور اونٹنی کو مردہ دیکھا تو رو پڑے اور فرمایا، اے قوم سمود کے کافروں و مشرکین، اب تمہارے پاس اس دنیا میں رہنے کے لیے صرف 3 روز باقی بچے ہیں۔ کل تمہارے چہرے زرد یعنی پیلے پڑ جائیں گے، پرسوں سرخ ہو جائیں گے، اور چوتھے روز سیاہ اور کالے ہو جائیں گے۔ اس کے بعد 5ویں روز اللہ کا عذاب آئے گا۔ امام بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ علامت عذاب جو ہی نمودار ہوئی تو کچھ لوگوں نے صالح علیہ السلام کو بھی شہید کرنا چاہا، مگر صالح علیہ السلام مسلمانوں کو ساتھ لے کر ارض فلسطین چلے گئے تھے۔ ان ایمان والوں کی تعداد کتنی تھی، اس کی صحیح تعداد معتبر روایات میں نہیں ملتی ہے۔ جن لوگوں نے جس دن اونٹنی کو ذبح کیا تھا اسی دن یعنی یوم عذاب سے پہلے ہی آسمان سے پتھر برسے اور وہ سبھی ہلاک ہو گئے تھے۔ غرض یہ کہ یوم موعود کا آفتاب طلوع ہونے سے پہلے ہی ان ظالموں سرکشوں کو یقین ہو چکا تھا کہ موت یقینی اور پختہ ہے۔ ایک عجیب کوہرام برپا تھا۔ جیسے ہی یوم موعود کا آفتاب طلوع ہوا، زمین میں زلزلہ آیا اور آسمان سے ایک ہیبتناک چیخ سنائی دی، جس سے سبھی کفار مر گئے، کوئی نہ بچا۔ البتہ ابو رعال نامی ایک نوجوان جو اس وقت مکہ گیا ہوا تھا بچ گیا، لیکن جیسے ہی وہ سرزمین حرم سے باہر آیا تو اس پر بھی آسمان سے ایک پتھر گرا اور وہ بھی وہیں مر گیا۔ ان تمام تفصیلات کے لیے قرآن مجید کی تفاسیر اور احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے ضرور فائدہ حاصل کریں اور فائدہ اٹھائیں۔ انشاءاللہ مزید معلومات آپ کو تفاسیر کی کتاب میں اور کتابوں میں اور احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں مل جائیں گی۔